بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ احترام انسانیت جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ چیپٹر تو آپ کو معلوم ہے، ہمارا باب صوم چل رہا ہے اور اس کے اندر جو دال ہے اخلاق و آداب، اس کے اندر یہ تیسرا ٹاپک ہے احترام انسانیت۔ تو اس میں جو ہے اس کے 4 کویسچن ہیں، 2 لانگ ہیں اور 2 ہی شارٹ کویسچن ہیں۔ کویسچن نمبر 1 جو لانگ ہے وہ ہے احترام انسانیت پر 10 جو ہے وہ نکات تحریر کرنے ہیں احترام انسانیت پر۔ یہ چونکہ اس میں جو ہے بک میں یہ موجود نہیں ہے ٹھیک سے، تو میں یہ ریٹن میں جو ہے حقوق انسان کے عالمی منشور کے کئی نکات خطبہ حجۃ الوداع میں لیے گئے تھے۔ اس خطبے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پیغمبر آخر الزماں محض مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر 7 بار مخاطب کیا۔ اسی باعث اس خطبے میں ہمیں احترام انسانیت کے حسب ذیل نکات ملتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کا مسئلہ۔ ابتدائی انسانی جان بہت اہم ہے، چنانچہ اس کو تحفظ دینے کی ہر ممکن اقدامات ہونے چاہیے۔ آزادی کا حق۔ ہر انسان فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے اور اس کا بنیادی حق ہے وہ آزادی کی تمام اقسام یعنی ثقافت، معاشی اور سیاسی بنیاد سے فائدے اٹھائے، ٹھیک ہے، یا اٹھاتا ہے۔ تھرڈ، تشدد سے تحفظ کا حق۔ کسی انسان پر ذہنی اور جسمانی تشدد نہیں کیا جائے گا، کسی سے زبردستی اقبال جرم نہیں کروایا جا سکتا۔ جائیداد رکھنے کا حق۔ اسلام کسی تمیز کے بغیر تمام شہریوں کو جائیداد خریدنے کا حق دیتا ہے۔ معاشرتی تحفظ کا حق۔ یہ انسان کا حق ہے کہ وہ وسائل کے مطابق خوراک، لباس، رہائش اور علاج کی سہولتیں حاصل کرے، اور یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان افراد کی مدد کرے جو اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ تعلیم کا حق۔ ہر انسان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تعلیم پانے کا بھی حق رکھتا ہے۔ حق مساوات۔ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو رنگ، نسل، مال و مرتبے کی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ خواتین کے حقوق کی ضمانت۔ عورتوں سے نرم سلوک کرو اور ان کے حقوق کی ادائیگی اچھے سے کرو۔ پھر ہے عائلی زندگی کا حق۔ بہترین معاشرے کے لیے ہر شخص کو عائلی زندگی کا حق حاصل ہے، یعنی گھریلو زندگی۔ مذہبی آزادی کا حق۔ تمام انسانیت کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ انسانی حقوق کا عظیم چارٹر انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ آپ نے اس فرسٹ آنسر میں جو ہے یہ 10 نکات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے احترام انسانیت سے متعلق قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے؟ اب اس سوال میں قرآن کریم کا ذکر ہے اور قرآن کریم میں جو حکم آئے ہیں وہ بتانے ہیں، تو میں نے یہ بک میں سے مختلف جگہوں سے ٹک کی ہیں، دیکھ لیں۔ ترجمہ: ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواری دی ہے، ان کو پاکیزہ چیزیں رزق دی ہے اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت سے نوازا ہے۔ پھر پیج نمبر 173 پر ہے ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ ایک ہی اصل سے ہیں۔ ترجمہ: تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ پھر اس کے نیچے کا پیراگراف بھی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو اس کے صحیح منصب سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر خلیفہ اور نائب بنایا، اس کو اس کی ذمہ داریوں کی اصل حیثیت سے آگاہ کر کے اسے بہت سے باطل معبودوں کی غلامی سے آزاد کر دیا اور اسے ذمہ دار اور باوقار بنا دیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، کسی کو کسی پر سوائے ایمان، علم اور تقوی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ میں عمومی طور پر مجرد انسان کو ہی حیثیت دی گئی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ یہ جواب تو بک سے تھا، اب جو ہے کاپی میں ریٹن بھی موجود ہے۔ بک کا جواب بھی نارمل چھوٹا سا ہے، لکھنا چاہیں تو وہ اچھا ہے، لیکن میں نے کاپی سے بھی یہاں پہ دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت بخشی ہے، اس نے زمین و آسمان کے درمیان سب چیزیں انسانوں کے فائدے
آسانی کی خاطر پیدا فرمائی ہیں۔ تمام چیزیں سب انسانوں کے لیے مشترکہ میراث ہیں۔ انسانیت کے اس بڑے شرف کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ یہ وہی ترجمہ ہے جو بک میں ہے۔ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواری دی ہے، ان کو پاکیزہ چیزیں رزق دیا، ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت سے نوازا ہے۔ انسان کو علم، عقل اور گویائی کی نعمت ملی جس سے وہ اپنا ماضی اور ضمیر مناسب پیرائے میں بیان کر سکتا ہے۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ سب انسان اس میں برابر ہیں۔ اسلام رنگ، نسل، زبان اور وطن کے امتیازات کو باطل قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک بڑائی اور بزرگی کا معیار صرف تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا خوف کا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ ایک ہی اصل سے ہیں۔ ترجمہ: تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دی ہے۔ اور پھر نیچے وہی پیراگراف ہے جو میں نے ابھی بک میں سے بھی پڑھا ہے۔ اگر آپ کو جو بھی جواب جو اچھا لگے وہ آپ اس میں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر 2 شارٹ کویسچن ہیں جس میں سے پہلا ہے احترام انسانیت کا مفہوم تحریر کریں۔ تو اس کا جو جواب ہے پیج نمبر 172۔ احترام کے معنی عزت اور قدر، فضیلت اور برتری کے ہیں۔ احترام انسانیت کا مطلب ہے انسان کی عزت اور بڑائی۔ انسان اشرف المخلوقات یعنی انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ اس کو دوسری تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے، یعنی اس کائنات میں ہر انسان کو عزت و فضیلت کا مرتبہ و مقام حاصل ہے۔ کسی بھی رنگ و نسل، مذہب و زبان، قوم اور ملک سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو دوسرے انسان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ دینا احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ اب یہ کاپی کا بھی کویسچن کا جو آنسر ہے وہ بھی یہ سیم ہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہی چیز ہے جو بک میں ہے، تو آپ یہ نوٹ کر لیں۔ پھر کویسچن نمبر 2 ہے احترام انسانیت کی منافی سے صورتیں تحریر کریں۔ اب یہ جو منافی صورتیں ہیں یہ پیج نمبر 174 پر پوائنٹس کی صورت میں دی ہوئی ہیں۔ احترام انسانیت کے منافی ہے جن میں سے چند کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صورتیں ہیں: پہلا، تکبر، نخوض و کبر، اللہ تعالیٰ یا مخلوق کے سامنے خود کو فکری، علمی، مالی یا نسبی اعتبار سے قابل فخر سمجھنا۔ سیکنڈ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان سے تمسخرانہ یا حد تک امیز رویہ اختیار کرنا اور الزام بازی کرنا۔ تیسرا، لوگوں سے ظلم و زیادتی یا غیر منصفانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا، ان کی عیب جوئی اور تجسس بازی کی کوشش کرنا۔ چوتھا، اولاد میں چھوٹے بڑے، عقل مند نہ سمجھ یا بیٹے اور بیٹی کی بنیاد پر غیر مساوی سلوک کرنا۔ پھر ہے نیکسٹ، کسی انسان کی جسمانی یا عملی کوتاہی کی بنا پر اسے طعنہ و تشنیع کرنا، برے القاب سے پکارنا یا اس کی کسی بھی قسم کی بے توقیری اور بے عزتی کرنا۔ لاسٹ ہے ایک دوسرے سے بد اخلاقی، بد کلامی یا ناشائستہ انداز گفتگو کا مظاہرہ کرنا۔ اب یہ جو ہے اس میں جو کاپی میں بھی دیا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہے یہیں سے پرنٹ کر کے دیا ہے، وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے ایز اے نوٹس کی صورت میں یہ آپ کے لیے لگا دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ اچھا جی، لاسٹ میں ہے مندرجہ ذیل سوالات کے درست جوابات کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ 2 ہی MCQs ہیں۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں احترام انسانیت تھا کم، ٹھیک ہے۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو۔ تو یہ 2 MCQs ہیں، چھوٹا سا ٹاپک تھا، بہت ایزی، مطلب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔